لاہور کے 5 تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال خالی کروانے کا فیصلہ 2200 ڈاکٹر نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف درجہ چہارم ملازمین بے روزگار گورنمنٹ انڈس ہسپتال انتظامیہ نے 2200 ڈاکٹر نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو وارننگ نوٹس جاری کر دیا۔ پیسے کے پجاریوں کا انسانی جانوں کے ساتھ خطرناک کھیل، محکمہ صحت کی مبینہ غفلت سے درد سے نجات کی دوا درد دینے لگی۔ نجی فارماسوٹیکل کمپنی نے زیادہ منافع کمانے کے لیے دوا کی ساکھ ہی تبدیل کر دی۔ کمپنی کی دوا پیراپول کے 25 سے زائد نمونے فیل قرار۔ دوا کے نمونے پنجاب کے مختلف اضلاع سے لیے گئے تھے۔ حفاظتی اقدامات کے باوجود ڈینگی بخار کا خطرہ موجود۔ لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران 95 افراد میں ڈینگی بخار کی تصدیق۔ صوبے بھر سے ڈینگی کے 202 مریض سامنے آ گئے۔ گوجرانوالہ 41، راولپنڈی 20، ملتان 17، فیصل آباد 12، شیخوپورہ 4، حافظ آباد میں 3 افراد بیمار۔ اکاڑہ اور بہاولپور میں ڈینگی کے 2 مریض رپورٹ ہوئے۔ پی ایس او کی جانب سے ادائیگی کے باوجود فلائٹ آپریشن متاثر۔ پی آئی اے کی اندرون اور بیرون ملک جانے والی 49 پروازیں منسوخ۔ 10 روز میں پی آئی اے کی 479 پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ حکام کے مطابق پی آئی اے کے مخصوص طیاروں کو ایندھن فراہم کیا جا رہا ہے۔ قومی ایئر لائن بدترین مالی بحران کا شکار۔ نجکاری سے پہلے پی آئی اے کی رکتی سانسیں بحال رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پرائیویٹائزیشن تک پی آئی اے کا محدود آپریشن جاری رہے گا۔ حکومت اور بینکوں کے نمائندوں میں مذاکرات شروع ہو گئے۔ اکبر شوق فلائی اوور منصوبے کے افتتاح کی تاریخ فائنل کر لی گئی۔ اکبر شوق ری ماڈلنگ منصوبے کا افتتاح 15 نومبر کو کیا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی منصوبے کا افتتاح کریں گے، ایل ڈی اے نے آگاہ کر دیا۔ ایف آئی اے امیگریشن حکام کی لاہور ایئرپورٹ پر کارروائیاں۔ کینیڈا کے جعلی رہائشی کارڈ پر سفر کرنے والے مسافر کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ جعلی ویزے پر یونان جانے والے 2 مسافر پکڑے گئے۔ ملزمان کو ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل منتقل کر دیا گیا ہے۔ نگران پنجاب حکومت نے واٹر ٹینکس کی تعمیر کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا۔ شہر میں مزید 2 واٹر ٹینکس کی تعمیر کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ فلڈ کمیشن اور پنجاب حکومت کی معاونت سے واٹر ٹینکس کی تعمیر ہوگی۔ 2 واٹر ٹینکس کو آئندہ مانسون سے قبل استعمال کے لیے بنایا جائے گا۔ نواز شریف آئندہ ہفتے سے اپنی سیاسی مصروفیات کا آغاز کریں گے۔ پارٹی قیادت کو انتخابی مہم کا لاہے عمل ترتیب دینے کی ہدایت کر لی گئی ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق انتخابی مہم کے تحت نواز شریف ملک بھر میں عوام کو متحرک رکھنے کے لیے جلسے اور کنونشنز میں شرکت کریں گے۔ پارٹی کی صوبائی تنظیموں کو جلوسوں کے شیڈول انتظامات کرنے کی ہدایت۔ استحکام پاکستان پارٹی کا انتخابی مہم کے لیے بیانیہ تیار۔ آئی پی پی کی 3 رکنی کمیٹی نے انتخابی مہم کا بیانیہ تشکیل دے دیا۔ ورکرز کنونشن کے لیے سابقہ حکومتوں کی ناکامیوں پر چارٹ شیٹ تیار کر لی گئی ہے۔ آئی پی پی ورکرز کنونشن میں مہنگائی اور بے روزگاری کی وجوہات عوام کے سامنے رکھے گی۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ۔ ہسپتال میں جاری ری ویمپنگ کے کاموں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایمرجنسی پی آئی سی کے بیرون میں نئے ٹریفک پلان کے تحت مریضوں اور ایمبولینسز کو کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ مانسون ختم ہوتے ہی اداروں کی ترجیحات بھی بدل گئیں۔ شہر کی گرین بیلٹس میں بارشی پانی کو محفوظ بنانے کا منصوبہ پھر سے بند۔ کمشنر لاہور نے پی ایچ اے ٹیپا اور واسا کو گرین بیلٹ سے متعلق ذمہ داری تفویض کی تھی۔ 58 مقامات پر بارشی پانی جمع ہونے کی نشاندہی کی گئی۔ ڈی سی لاہور کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا اجلاس۔ ٹیموں کو انڈور ڈینگی سرویلنس مزید بڑھانے کا حکم دے دیا گیا۔ محکموں کی طرف سے ڈی وی آر بروقت حل نہ کرنے کا بھی نوٹس۔ رافع حیدر کہتی ہیں انسداد ڈینگی سرگرمیوں میں کوتاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔
ضلع کچہری پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس، عدالت نے چودھری پرویز الہی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عمران عابد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ اینٹی کرپشن نے چودھری پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کر رکھی تھی۔ ضلع کچہری میں شوگر ملز کا کوٹہ بڑھانے کے کیس کی سماعت، چودھری پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے وکلاء کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ پنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیوں کا ریفرنس دوبارہ کھل گیا۔ سابق وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت دیگر کے خلاف کیس کی سماعت احتساب عدالت نے مزید سماعت 15 نومبر تک ملتوی کر دی ہے۔ ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت دیگر ملزمان نے پیش ہو کر حاضری مکمل کروا لی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کی درخواست، شوگر ملز مالکان کی 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دینے کی استدعا مسترد۔ 2 رکنی بینچ ہی درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ 30 اکتوبر سے دستیاب 2 رکنی بینچ سماعت کا آغاز کرے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ زمیندار کی قید سے 10 برس بعد ملازم کی بازیابی کا کیس، عدالتی حکم پر پاک پتن پولیس نے ملازم سخاوت اور فیملی کو عدالت میں پیش کر دیا۔ ہائی کورٹ کا ملازم اور فیملی ممبران کو رہا کرنے کا حکم، جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے سخاوت کی درخواست پر سماعت کی۔ 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کے مختلف کیسز پر سماعت، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز، اعجاز چودھری اور ختیجہ شاہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 9 نومبر تک توسیع کر دی گئی۔ ملزمان کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اشتہاریوں کو پناہ دینے، سرکاری کلاشنکوف چھینے اور حراست سے فرار کا کیس، سابق انسپکٹر عابد باکسر کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ پولیس کی ملزم کے ریمانڈ میں توسیع کی استدعا مسترد، عدالت نے عابد باکسر کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی سروسز ہسپتال آمد، آنکھ کے آپریشن کے بعد روپ سے ہے ڈی آئی جی آپریشن علی ناصر رضوی کی عیادت کی۔ آئی جی پنجاب نے خیریت دریافت کی اور اہل خانہ کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کے لیے خزانے کا منہ کھول دیا، غازیوں اور شہداء کی فیملیوں کو فنڈز دینے کا سلسلہ جاری، غازی اہلکاروں کے علاج کے لیے 15 لاکھ روپے سے زائد کے فنڈ ادا، زخمی کانسٹیبل ظفر اقبال اور ہارون افضل کو 3 لاکھ روپے دیے گئے، کانسٹیبل سرفراز احمد کو علاج معالجے کے لیے 2 لاکھ روپے دیے گئے۔ مہنگائی سے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر، مرغی کے گوشت کی قیمت میں بڑی کمی، چکن 21 روپے کلو سستا، قیمت 420 روپے ہو گئی، زندہ برائلر ہول سیل 270 روپے، پرچون ریٹ 280 روپے کلو مقرر، انڈے 1 روپیہ فی درجن مہنگے، قیمت 325 روپے ہو گئی۔ اور سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ نہ رک سکا، ادرک 900، لہسن 560، ٹماٹر 150، پیاز 110، سبز مرچ 130 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی، مٹر 600، شملہ مرچ 250، میتھی 200، ٹینڈے 180، آلو 120 روپے کلو میں بکنے لگے، انار 780، انگور 500، پپیتا 350، سیب 320 روپے کلو تک فروخت ہونے لگے، کیلا درجہ اول 160 اور درجہ دوم 120 روپے فی درجن میں دستیاب۔